بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا سامان کر، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا سامان کر، پے خوش نو دیے مولا اسی بیٹے کو قربان کر، خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا، خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا، آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب محمد ناصر صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی معزز و مکرم اور میرے ہم سفر ساتھیوں اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مسلمانوں، آج کی یہ بزم قربانی کے فضائل و مسائل کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، قربانی کو اگر شرعی حیثیت سے دیکھا جائے تو قربانی ایک عام عبادت اور شعار اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر لوگ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین اور عیسائی بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی طرح قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ دوسری آیت میں اسی مفہوم کو اس طرح تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی ہر مسلمان مقیم عاقل بالغ مالدار پر واجب ہے جو کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر اس کے پاس مال ہو۔ جس شخص کے پر صدقہ فطر واجب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 2 پلاٹ یا 2 مکان ہیں، ایک پلاٹ یا ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور دوسرا زائد ہے، اس پلاٹ یا اس مکان کی قیمت 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی جن جانوروں کی کرنا جائز ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری، نمبر 4 دمبا۔ ان میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں۔ بکرا بکری کا پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے اور بھینس کا پورے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ کا پورے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، دمبا 6 ماہ کا ہو لیکن وہ اتنا موٹا تازہ ہو دیکھنے میں سال بھر کر معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ قربانی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو یہ افضل ہے۔ قربانی کی نیت دل سے ہی کرنا کافی ہے۔ جب جانور قبلہ کی طرف لٹا دیا جائے تو یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی
رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جس نے کبھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ آدمی نماز سے جب سلام پھیر لے اسلام کے بعد کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یا اللہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر سال قربانی کر کے ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ہر انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا ضروری ہے، ورنہ ایمان کا نہیں ہوگا۔ ہر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی امت کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ آسمان سے ایک آگ تھی جو مقبول قربانی کو جلا دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدہ کے لیے خصوصی انعام فرمایا کہ قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال کر دیا۔ سامعین محترم، حباب بن منبہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص قربانی کرے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر موجود ہر بات کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا کروں گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دوں گا اور اس کے 10 درجات بلند کر دوں گا۔ اے داؤد، کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک قربانیاں سواریاں ہیں، یہ قربانیاں قیامت کے دن مصائب کو دور کر دیں گی۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو طاقت ہو وہ قربانی نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر نصرانی ہو کر مرے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا جو شخص طاقت ہونے کے باوجود